9 جمادی ثانی اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں ہماری سورت چل رہی ہے سورہ ہود۔ آج ہم بات کریں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 112 پر، فہم قرآن کے لیے کہ کیا قرآن ہمیں سمجھاتا ہے اور کس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے دین پر ثابت قدم رہو، یعنی استقامت اختیار کرنے اور غلو سے بچنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے اس آیت میں۔ فرمایا لہٰذا اے پیغمبر جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم بھی سیدھے راستے پر قدم رکھو، ثابت قدم رہو، اور جو لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں وہ حد سے آگے نہ نکلیں، یعنی غلو نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ شریعت ایک حدود کا نام ہے اور اس حدود کے اندر رہنا ہے۔ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، ہر کام کرتے وقت شریعت کی حد کو پہچان کر اس کے ساتھ چلنا ہے۔ استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے عقائد، عبادت، معاملات، اخلاق، معاشرت، کسب معاش اور آمد و صرف کے تمام ابواب میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ کسی عمل، کسی حال میں باطل کی طرف جھکاؤ نہ ہو، دین میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہو، کمی نہ ہو، افراط و تفریط نہ ہونے پائے، ورنہ استقامت باقی نہیں رہتی۔ انسانوں میں جو گمراہیاں اور عملی خرابیاں آتی ہیں نا، ان کا سبب استقامت سے ہٹ جانا ہے۔ جب عقائد میں استقامت باقی نہیں رہتی تو بدعات کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ عبادت کا طریقہ متعین ہے، اس میں ذرا سی بھی کمی زیادتی استقامت سے ہٹا کر بدعت میں ملوث کر دیتی ہے۔ انسان بڑی نیک نیتی سے یہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ اللہ پاک کو خوش کر رہا ہے، مگر حقیقت میں اللہ پاک ان کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاملات ہوں، اخلاق ہو، معاشرت کا جو صحیح راستہ اللہ اور اس کے رسول نے قائم کیا ہے، یعنی دوستی ہے، دشمنی ہے، نرمی گرمی ہے، غصہ بردباری، سخاوت، کنجوسی کا جو معیار شریعت نے قائم کیا ہے، اس پر ٹھیک چلنا ہی استقامت ہے۔ اسی سے انسان کامل بنتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ حد سے آگے نہ بڑھو، ٹھیک ہے۔ تو استقامت ہی کی مزید وضاحت کیا ہے؟ استقامت کی راہ اختیار کرنے کی ایک عملی تدبیر یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں شدت اور غلو اختیار نہ کیا جائے، اس سے استقامت کی راہ سے ہٹ جائے گا۔ غلو سے بچنے کے لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی سمجھ لیا جائے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حج میں رمی جمار کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کنکریاں لانے کا حکم دیا۔ میں چھوٹی چھوٹی سی کنکریاں چن کر لایا اور آپ کے دست مبارک پر رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی کنکری ہونی چاہیے، اے لوگو دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ یعنی پہلے والے قومیں دین میں اسی طرح غلو کرنے کی وجہ سے برباد ہوئی۔ حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ شریعت میں جتنا عمل کرنے کا بتایا نا، استقامت کے ساتھ اسی طرح کرنا ہے، اپنی طرف سے اس میں کمی زیادتی نہ کرے۔ اس طرح کرنے سے شریعت کے خلاف ورزی لازم آئے گی اور یہ غلو ہوگا جو کہ ہلاکت کا باعث ہوگا۔ یعنی جو چیز جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی، جو عبادت، جو طریقہ نبی نے بتا دیا، بس وہی چلے گا، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں چلے گا۔ ہم کیا ہے، ہمیں تو بہت محبت ہے نبی سے، اس لیے یہ طریقہ تھوڑا سا اور مزید بڑھا دیا تو وہ چلے گا نہیں۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے قائد اعظم سے بہت زیادہ محبت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کی تصویر نوٹ پر ایک نہیں بلکہ 2 ہونی چاہیے اور اپنی طرف سے ایک تصویر اور چپکا دے۔ جیسے وہ نوٹ نہیں چلے گا، اسی طرح وہ دین بھی نہیں چلے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے لائے ہوئے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا۔ تو دین وہی چلے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہوگا اور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو استقامت کے حصول کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میں آپ سے دین میں ثابت قدمی اور حق و ہدایت پر استقامت و مضبوطی مانگتی ہوں۔ تو اللہ سے توفیق مانگنا اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ جو راستہ اللہ رب العزت نے ہمیں دکھایا ہے اس پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ ہم قائم رہیں اور ہدایت کو اپنی زندگی کے لیے لازمی پکڑ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ نماز میں یا نماز کے فوراً بعد یہ دعا مانگیں۔ تو نصیحت آج کی یہی ہے کہ سنت کا راستہ ہے غلو سے بچنے اور استقامت کا راستہ ہے۔ شریعت ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ ہر کام ہر حال میں افراط و تفریط سے بچا جائے اور اعتدال کی روش اختیار کی جائے۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح بخل بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخیل کو شیطان کے بھائی قرار دیا، حدیث مبارکہ میں انہیں شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ تو دونوں چیزوں میں کمی نہ کی جائے، نہ زیادتی کی جائے کسی بھی چیز میں، بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے اور وہ سنت کا طریقہ ہو۔ بعض صحابہ اکرام نے بہت زیادہ عبادت گزاری کا ارادہ کر لیا، یعنی دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے اور پوری رات نمازیں پڑھنے کا منصوبہ بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی، اس سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ سونا بھی عبادت ہے، میں سوتا بھی ہوں،
عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ غلو سے بچنے اور استقامت کی راہ اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو تھاما جائے۔ جو عمل جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا اس کے مطابق زندگی گزارنے سے آدمی اعتدال پر رہے گا اور ہر قسم کی گمراہی سے بچ جائے گا۔ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے سبق پڑھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سانس سے لے کے زندگی کی آخری سانس تک ہر نیک کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔